دنیا کی بھیڑ میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی پہچانتا ہے نہ کوئی یاد رکھتا ہے، جن کے آنسو رات کے اندھیروں میں بہتے ہیں اور جن کی دعائیں ہواؤں میں گم ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک خاموش زندگی تھی آمنہ کی، ایک معصوم، غریب اور بے بس لڑکی جس کے خواب اس کے حالات کے بوجھ تلے دم توڑ رہے تھے۔ وہ ہر رات جب ساری دنیا نیند میں ڈوبی ہوتی، آسمان کے ستاروں سے باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب کہیں نہ کہیں سن رہا ہے، مگر کب اور کیسے؟ اس کا دل سوالوں سے بھرا تھا مگر زبان شکایت سے خالی۔ اور پھر ایک رات، ایسی رات جب خاموشی نے بھی سانس روک لی تھی، آمنہ کی دنیا بدلنے والی تھی۔ ایک اندیکھے مہربان نے، ایک نورانی ہستی نے اسے وہ راستہ دکھانا تھا جس پر چل کر وہ گمنامی سے عزت اور محرومی سے رحمت تک پہنچنے والی تھی۔ یہ کہانی ہے صبر کی اور رب کی رحمت پر یقین رکھنے والوں کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی نئی راہ کی جو اندھیروں کے بیچوں بیچ روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو چلیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ آمنہ کی زندگی شروع ہی سے درد کی تصویر تھی۔ جب وہ صرف 5 برس کی تھی، ایک سرد رات میں اس کے والدین ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے۔ آمنہ کو اپنی پھوپھی کے گھر پناہ ملی، لیکن وہاں بھی اسے اپناہیت نہیں ملی۔ گھر کے کام کاج، گالیاں اور دوسروں کے کپڑوں میں لپٹی معصوم بچی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کی دنیا بدلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ محلے کی عورتیں اکثر اسے حقارت سے دیکھتی، یہ تو بیچاری یتیم ہے، کسی کے کام کی نہیں۔ آمنہ کا دل چھوٹا نہ ہوتا مگر آنکھوں میں انجانے خواب ضرور تہرتے۔ روز رات کو اپنے پھٹے ہوئے بستر پر لیٹ کر رب سے دعائیں کرتی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے، بس ایک ہی دعا، اے میرے اللہ، مجھے بھی کوئی اپنی محبت دے، کوئی عزت دے، مجھے بھی کسی راہ پر لگا دے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دعا بھی اس کی تنہائی میں ڈوب گئی ہو۔ وہ رات بہت عجیب تھی، باہر ٹھنڈی ہوائیں سنسان گلیوں میں سرسرا رہی تھی اور آمنہ چپ چاپ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے ساری دنیا نے اپنے دل پر بوجھ ڈال رکھا ہو۔ تبھی اچانک فضا میں روشنی پھیل گئی، نہ کوئی چراغ تھا نہ بلب، مگر گلی جگمگا اٹھی۔ آمنہ نے کانپتے دل کے ساتھ سر اٹھایا۔ سامنے ایک معزز بزرگ سفید لباس میں کھڑے تھے، چہرہ ایسا نورانی تھا کہ آنکھیں جھکنے پر مجبور ہو گئی۔ آمنہ نے سہم کر اپنے آپ کو لپیٹ لیا، مگر بزرگ کی آنکھوں کی شفقت نے اسے عجیب سا سکون دیا، ایسا سکون جو برسوں کی تڑپ کے بعد دل میں اترتا ہے۔ بزرگ نے پیار سے آواز دی، بیٹی گھبراؤ مت، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ آمنہ کے ہونٹ کپ کپائے مگر بول نہ سکی۔ بزرگ قریب آئے اور کہا، تو نے جو راتوں کو رب کو پکارا ہے وہ ضائع نہیں گیا۔ اللہ ہر فریاد سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ نکالا اور آمنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ قرآن پاک کی جلد پر سنہری حروف سے لکھا تھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بزرگ نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نماز کی پابندی، سچائی اور صبر، یہ 3 چیزیں تمہیں ان اندھیروں سے نکالیں گی۔ کل تمہیں ایک نئی راہ دکھائی دے گی، بس اپنے رب پر یقین رکھنا۔ آمنہ کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ یہ آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ رات بھر آمنہ اپنے رب سے باتیں کرتی رہی، نماز پڑھتی، قرآن کی آیات کو چومتی اور دل ہی دل میں وعدہ کرتی کہ اب اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے گی۔ صبح کا سورج نکلا تو آمنہ کے اندر ایک عجیب سا حوصلہ تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے دنیا کو امید کی نظر سے دیکھا۔ اسی وقت محلے کی ایک نیک دل عورت خالہ نصرت اس کے پاس آئی۔ خالہ نصرت نے کہا، بیٹی مدرسے میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے والی ایک نیک لڑکی کی ضرورت ہے۔ تمہاری محنت اور تمہاری نمازیں دیکھ کر دل نے گواہی دی ہے کہ یہ کام تمہیں دینا چاہیے۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئی، یہ وہ نئی راہ تھی جس کا وعدہ بزرگ نے کیا تھا۔ آمنہ نے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا۔ وہ معصوم بچوں کو قرآن کی محبت سکھاتی، ان کے ننھے دلوں میں اللہ کا عشق بساتی۔ مدرسے میں آمنہ کی عزت بڑھی، محلے کے لوگ اب احترام سے سلام کرتے، جو کبھی اسے تانے دیتے تھے آج تعریف کرتے نہ تھکتے۔ آمنہ نے اپنے رب سے سچی محبت کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔
ہر رات شکر کا سجدہ، ہر دن نیکی کی راہ پر چلنے کا عزم۔ چند مہینے بعد خالہ نصرت نے ایک نیک اور باعمل نوجوان کا رشتہ آمنہ کے لیے بھیجا۔ رشتہ دار بھی نیک اور حالات بھی سازگار۔ آمنہ نے استخارہ کیا، دل میں سکون آیا اور نکاح ہو گیا۔ وہی لڑکی جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، آج عزت والی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا شوہر نمازی، دیندار اور محبت کرنے والا تھا۔ آمنہ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں بیٹھ کر اس بزرگ کو یاد کرتی، وہ نیک جن بزرگ جو اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ انہوں نے ایک گمراہ ہوتی روح کو سنبھالا تھا۔ آمنہ اب جان چکی تھی، اللہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے بندوں کی مدد کر دیتا ہے، کبھی انسانوں کے ذریعے اور کبھی ان دیکھے نیک جنات کے ذریعے۔ آمنہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، ہر یتیم بچے کو، ہر غریب لڑکی کو سہارا دینا اور ان کے دل میں رب کی محبت جگانا۔ اور یوں آمنہ خود بھی کسی کی نئی راہ بن گئی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر اندھیرا اس وقت چھٹ جاتا ہے جب انسان صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور رب کی رحمت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ آمنہ نے اپنی آزمائشوں کے صبر کا پھل پا لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ مشکلات کا ہر موسم عارضی ہوتا ہے اور اللہ ہر اس دل کو سنبھال لیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کی مدد ایسے راستوں سے کرتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی ایک دعا رات کی تنہائی میں آسمان چیر کر رب تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر ایک نیک بزرگ اور ایک اندیکھی ہستی کسی انسان کی زندگی کا رخ بدلنے آ جاتی ہے۔ آمنہ اب نہ صرف اپنی زندگی میں خوش تھی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی امید کا چراغ روشن کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو اللہ کے در پر جھک جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مایوس نہیں کر سکتی۔ آمنہ کی کہانی ہم سب کے لیے ایک روشن سبق ہے۔ یقین، صبر اور دعا، یہ 3 چیزیں ناممکن کو ممکن کر دیتی ہیں، اور جب اللہ کسی کا ہاتھ تھام لے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔